جو لوگ ہیں طرح طرح سے اپنی اپنی طرح سے شعر کہتے ہیں، مگر وہ یک نشست میں شعر کہنے والے لوگوں میں تھے. ایک نشست میں بیٹھ کے اپنی نظم مکمل کر لینا، ایک نشست میں بیٹھ کے غزل کہہ لینا. اور اگر فرض کیجئے کبھی کوئی تبدیلی کے لیے آپ ان سے کہیں تو انہوں نے قیامت تک اس کو ماننا نہیں اور اس پہ ضد کرنا. اب میں آپ کو بہت سے ایسے شعر جو آپ نے سنے ہوں گے، یاد ہوں گے. خیال و خواب ہوئی ہیں محبتیں کیسی، لہو میں ناچ رہی ہیں یہ وحشتیں کیسی. اس کا دوسرا شعر اس نے پڑھا تو میں اور اطہر بھائی، اطہر نفیس میں ہوں، اور ایک ہمارے استاد ہوتے تھے موسیقی کے ٹیلی ویژن میں، استاد عاشق علی خان. تو انہوں نے اس کی دھن بنائی ہوئی تھی. تو جب یہ شعر آیا کہ نہ شب کو چاند ہی اچھا نہ دن کو مہر اچھا، یہ ہم پہ بیت رہی ہیں قیامتیں کیسی، تو آنکھیں ہم لوگوں کی نم ہو گئیں. اور وہ بے حد تو حساب، اسی میں کیسے اچھے اچھے شعر، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی، جو بے خبر کوئی گزرا تو یہ صدا دی ہے، میں سنگ راہ ہوں مجھ پر عنایتیں کیسی. پوری پوری غزل اس کی آپ دیکھیے. عزیز اتنا ہی رکھو کہ جی سنبھل جائے، اب اس قدر بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے. بنا ہوا گلاب تو کانٹے چبھا گیا ایک شخص، بنا چراغ تو گھر ہی جلا گیا ایک شخص. کھلا یہ راز کے آئینہ خانہ ہے دنیا، اور اس میں مجھ کو تماشا بنا گیا ایک شخص. میں کس اور کوئی آپ اس کے یہ جو غزل ہے، کچھ عشق تھا کچھ مجبوری تھی سو میں نے جیون وار دیا، میں کیسا زندہ آدمی تھا ایک شخص نے مجھ کو مار دیا. اور پوری طرح ڈوب کے، جیسے کوئی زندگی گزارنے کا کوئی اسلوب، مثلا اس سے آپ کہیے جس زمانے میں مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، سب لوگ اپنی اپنی طرح سے شعر لکھتے تھے، قومی نغمے لکھتے تھے، وہ بھی مگر وہ اور طرح سے، قومی چیزیں بھی بالکل مختلف طریقے سے. میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں. تو بہت ہی طاقتور اور بہت ہی زندہ رہنے والے شعر لکھے. یہ جو ایک ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ شاعری خریدی نہیں جاتی، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، جو باضابطہ ایڈیشنز، چوری کے میں نہیں کہتا، جو باضابطہ ایڈیشنز ہیں، یہ چاند چہرہ ستارہ آنکھوں کے 17 ایڈیشنز تو ابھی تک پاکستان میں ہی چھپے. 6 ایڈیشنز ویران سرائے کا دیا ہے کہ چھپ چکے ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نسل میں کوئی اور شاعر اتنا عوامی اجتماعی ادبی حادثے میں محفوظ نہیں ہے جتنا عبداللہ علیم محفوظ ہے. پھر جیسے بھی کہا گیا کہ اس کی پوری زندگی جو تھی وہ ایک شاعر کی زندگی تھی. بہت سے لوگ، جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کہیے کہ اس میں شاعر کون ہے، تو آپ کو کوئی زحمت نہیں ہوگی پہچاننے میں کہ یہ آدمی جو ہے یہ شاعر ہے، اور وہ شاعر عبیداللہ علیم ہوگا. وہ بچے مجھ سے ایک مذاق کرتے تھے، یہ غالباً یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کی جوانی کے دونوں حصے دیکھے ہیں، ایک تائب ہونے سے پیشتر کا، ایک تائب ہونے سے بعد کا. مگر جب وہ تائب نہیں بھی ہوا تھا تب بھی اپنے انسانی رشتوں میں وہ اتنا کھرا اور اتنا سچا تھا کہ میں احترام اور اپنے بزرگوں کا احترام
جھگڑا فساد کرنا. یہ جوہر صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ ان کو چاہیے کہ یہ اس پر بعد میں کسی وقت بولیں. کرار صاحب نے اس کے پہلے جلسے کے سلسلے میں گفتگو کی, بہت اس سے شفقت کرتے تھے. ایک وہ نظم میں آپ کی اجازت سے بہت محبت تھی, جہاں وہ جاتا تھا اس سے یہ ضرور سنی جاتی تھی. ایک اس کے 2-3 شعر, جو اس نے کیا اس سے سلا دے, مولا مجھے صبر کی جزا دے. جو اس نے کیا اسے سلا دے مولا, یا میرے دیے کی لو بڑھا دے, یا رات کو صبح سے ملا دے. یا میرے دیے کی لو بڑھا دے, یا رات کو صبح سے ملا دے. بچوں کی طرح یہ لفظ میرے معبود انہیں بولنا سکھا دے. بچوں کی طرح یہ لفظ میرے معبود انہیں بولنا سکھا دے. میرے خدا مجھے وہ تاب نینوائی دے, میرے خدا مجھے وہ تاب نینوائی دے. میں چپ رہوں بھی تو نغمہ میرا سنائی دے. اتنے تواتر سے اس نے اچھے شعر لکھے. ایک نظم میں ان کی سنانا چاہتا ہوں. اپنے زمانے میں جس بھی وہ محفل میں جاتے تھے, اور اسی کی وجہ سے ان کو اس زمانے میں بہت نظم کا عنوان ہے الفاظ. یہ لفظ سقراط, لفظ عیسیٰ, میں ان کا خالق یہ میرے خالق. یہ لفظ سقراط, لفظ عیسیٰ, میں ان کا خالق یہ میرے خالق. یہی ازل ہیں, یہی ابد ہیں, یہی زماں ہیں, یہی مکاں ہیں. یہی ازل ہیں, یہی ابد ہیں, یہی زماں ہیں, یہی مکاں ہیں. یہ ذہن تا ذہن رہگزر ہیں, یہ روح تا روح ایک سفر ہیں. صداقت عصر بھی یہی ہیں, کرامت جبر بھی یہی ہیں, علامت درد بھی یہی ہیں, کرامت صبر بھی یہی ہیں. علامت درد بھی یہی ہیں, کرامت صبر بھی یہی ہیں. بغیر تفریق رنگ و مذہب زمیں زمین کی بادشاہی, بغیر تفریق رنگ و مذہب زمیں زمین کی بادشاہی. کھچے ہوئے ہیں, مقابلے میں بچھے ہوئے ہیں, زباں زباں پر یہ جھوٹ بھی ہے, یہ لوٹ بھی ہیں, یہ جنگ بھی ہے, یہ خون بھی ہے. مگر یہ مجبوریاں ہیں ان کی, مگر یہ مجبوریاں ہیں ان کی. بغیر ان کے حیات ساری توہماتی, ہر ایک حرکت سکوت ٹھہرے. نہ کہہ سکیں کچھ, نہ سن سکیں کچھ. ہر ایک آئینہ اپنی عکاسیوں پر حیران ہو اور چپ ہو. نگاہ نظارہ میں بھی تماشا ہو وحشتوں کا, نگاہ نظارہ بھی تماشا ہو وحشتوں کا. اجازت جلوہ دے کے جیسے زباں سے گویائی چھین دی جائے. اجازت جلوہ دے کے جیسے زباں سے گویائی چھین دی جائے. نہ حسن کچھ ہو, نہ عشق کچھ ہو, تمام احساس کی ہوائیں, تمام عرفان کے جزیرے, تمام یہ علم کے سمندر سراب ہوں, وہم ہوں, گناہ ہوں. یہ لفظ تیشہ ہے جن سے افکار اپنی صورت تراشتے ہیں. مسیح دست و قلم سے نکلیں تو پھر یہ الفاظ بولتے ہیں. مسیح دست و قلم سے نکلیں تو پھر یہ الفاظ بولتے ہیں. یہی مصور, یہی ہے بتگر, یہی ہے شاعر, یہی مغنی, یہی نوا ہے, یہی پیغمبر, یہی خدا ہے. میں کیمیا ہوں, یہ کیمیا گر, یہ میرا کلیان چاہتے ہیں. میں ان کی تسخیر کر رہا ہوں, یہ میری تعمیر کر رہے ہیں. آمریت کے دور میں علیم نے بھی اور لوگوں کی طرح مزاحمتی ادب کا بڑا چرچا ہے, مگر جیسے شعر اور جس طرح سے سلیقے سے اس نے شعر لکھے, بہت سے شعر اس کے 100 کرتبوں سے لکھا گیا ایک ایک لفظ, 100 کرتبوں سے لکھا گیا ایک ایک لفظ. لیکن یہ جب اٹھا کسی اعجاز سے اٹھا, لیکن یہ جب اٹھا اے بادشاہ حسن, یہ دل ہے,
یہ میرا دل، اے بادشاہ حسن یہ دل ہے، یہ میرا دل، یہ تیری سرزمی ہے، قدم ناز سے اٹھا، یہ میری سرزمی ہے، قدم ناز سے اٹھا۔ اس زمانے میں بہت سے شعر کربلا کے حوالے سے علامت کے طور پہ لکھے جاتے تھے، مگر علیم نے ایک شعر ایسا لکھ دیا ہے کہ بڑے بڑے مرثیوں پر بھاری ہے۔ سودا سے لے کے اور ہمارے فیض صاحب تک اور ان کے بعد بہت سے لوگوں نے اس زمین میں غزل لکھی ہے، دلدار دیکھنا، مصطفیٰ زیدی اور آزار دیکھنا، اور اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن، اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا۔ اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن۔ بلا شبہ اردو کی جدید شاعری کے لیے علیم کا رخصت ہو جانا بڑا سانحہ ہے، اور اس کا خلا بہت مشکل سے پر ہوگا۔